ان الحمد للہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل صدق اللہ العظیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم الخیر۔ سورۃ فتح کی آخری آیت آپ کے سامنے پڑھی۔ نام بھی اس کا فتح ہے۔ فتح کا مطلب ہے فتح یعنی اسلام کی عظمت کا وقت آ گیا ہے، اسلام کا عروج کا وقت اب آ گیا۔ اور اس میں پہلے ہی اللہ تعالیٰ فرما دیجیے کہ انا فتحنا لک فتح مبینہ، ایک ایسی فتح آنے والی ہے جو بالکل واضح ہے، یعنی اب آپ کی عظمت اور آپ کی بلندی اور آپ کی رفعت کا وقت اسلام کا یہ آ گیا، اور اسلام نے اب چھا جانا ہے، آگے غالب ہو جانا ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے آخری آیت کے اندر جو غات کی ہے یہ بہت ہی گہری آیت ہے، بہت ہی، اس میں آپ کلیئر ذہن میں رکھ لیں، جن کے پراپیگنڈے یا کوئی غلط فہمیاں جو ذہن میں پیدا کرتے ہیں ان کے لیے یہ واضح بات ہے کہ عنوان ہی اللہ تعالیٰ نے دیا اس کا کہ محمد الرسول اللہ، کہ واضح ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے، یہ اللہ کے رسول، اللہ کے نمائندے ہیں جو دنیا میں اسلام کو غالب کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور پھر ان کے ساتھ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم عظیم ہے، ان کے ساتھ کلیئر کر دیا والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، والذین معہ جو اس کے ساتھ ہے۔ اس میں قرآن کی یہ اٹل حقیقت ہوتی ہے جو جب کہتا ہے نا تو قیامت تک کے لیے وہ سچائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ساتھی کمال کا ہیرا ہے، کوئی شک نہیں، کوئی نہیں یہ تصور، غلط تصور کو ذہن کہ کوئی بھی صحابہ کرام میں سے کوئی بھی کسی وقت پھسل گیا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ماہو کا مطلب کلیئر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ساتھی عظیم الشان ہیرا، ہر ساتھی کمال کا، ہر ساتھی کا کردار کمال کا۔ تو یہ واضح ہو جائے قیامت تک کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی اپنے ایک گہرا بہت ہی واضح شخصیت رکھتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گواہی اللہ نے دی۔ اور پھر اللہ نے ان کی صرف بیان کی شداء علی الکفار، تو ان کے اندر صفت یہ ہے کہ کفار کے مقابلے میں یہ سیسا پڑائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں، مضبوط چٹانوں کی طرح۔ ورحماء بینہم، آپس میں یہ بڑے پیارے ہوتے ہیں، آپس میں یہ گل کھول جاتے، محبت کرتے ہیں، ارے عاجزی ریشم کی طرح ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کیا اتنی کمال کی یہ آیت ہے، دیکھیں غور کریں ذرا تھوڑا سا، میں تھوڑی آیت پڑھی ہے تاکہ ہم وقت تھوڑا ہے کہ تراہم رکعا سجدا، پھر یہ نہیں کہا کہ وہ سجدے کرتے ہیں، یہ دیکھیں لفظ کیسا ہے،
کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تراہم، آپ ان کو دیکھیں گے، یعنی یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ان کی ہر صحابی کی تصویر یہ واضح ہے، یہ سچی بات ہے۔ تراہم کا کہنا جو ہے کہ آپ ان کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کہ سب سے بڑی حقیقت ہے نا، کہ تراہم رکعن سجدن، کہ آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ رکوع بھی کرتے ہیں اور سجدے بھی کرتے ہیں، اور مقصد مشن کیا ہے؟ یبتغون فضل من اللہ و رضوانہ، ایک مشن ہے ان کا کہ وہ اللہ کی رضا اور اللہ کا فضل جو ہے اس کی تلاش میں رہتے ہیں، اور کوئی نہیں، دنیا کے لیے نہیں، ناموری کے لیے نہیں، کوئی مال اور مال غنیمت کے لیے نہیں، ناموری کے لیے نہیں، بلکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے فضل کے لیے وہ یہ کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نشانی بھی بتائی کیسے کہ اللہ نے، اور دیکھیں نا جس سے پیار ہوتا ہے نا اس کی ادا بھی بتا دی، دیکھیں نا ایک میرا پیارا ہے، یہ سارے صحابی میرے پیارے ہیں صحابی، اور ان کے بارے اور اس طرح جنگوں میں اس طرح ہوتے ہیں جیسے کہ شیروں کی طرح بفرے ہوئے دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ابھی میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں رکھوں گا تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا، آج بہت اہم چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتے ہیں، جن سے پیار ہوتا ہے نا، پھر ان کا دا دیکھے، دا کہ وہ یہ کرتے ہیں، وہ سجدے کرتے رہتے ہیں، وہ رکوع کرتے ہیں، اللہ کی کتاب میں رہتے ہیں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور ان کے چہروں پہ سجدوں کے نشان ہوتے ہیں۔ ہائے ہائے، چہروں پہ یعنی پیار ہے نا، ان کے چہرے ذرا دیکھیں تو آپ کو سجدوں کے نشان نظر آئیں گے۔ اللہ نے پیار سے کہا کہ ان کے یہ اس طرح کے لوگ ہیں نا، میرا پیارا چاند بن گیا ہے نا، اللہ کہتا ہے میرے پیارے وہ چاند بن گیا، ان کے ماتھوں سے یہ چاند نظر آتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ذالک مثل فی التوراۃ و مثل فی الانجیل، کہ یہ صحابی جو ہے نا، یہ اتنے عظیم الشان اور اتنے اعلیٰ ان کی شخصیت ہے کہ میں نے ان کا ذکر جو ہے پہلی تورات اور انجیل میں بھی کیا ہے، ان کا ذکر کر چکا ہوں، پہلی کتابوں میں بھی ان کو بتا چکا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے اندر یہ کوالٹی ہوتی ہے، یہ پہلے ہی اللہ نے کہا، میں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ کیسی کمال کی بات۔ تو میرے جی ساتھیوں، ان عظیم الشان، ان کمال کے ساتھیوں میں سے ایک، اگرچہ ہر ساتھی بڑا کمال کا ہیرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا تھا نا، انا صحابی کل نجوم، میرے صحابی ستاروں کی طرح ہیں، ستاروں کی طرح، یہ ستارے ہیں، یہ جگمگاتے ہوئے ستارے، یہ پھولوں باغ میں پھول ہیں، یہ ببھرتے ہوئے شیر ہیں میدان جنگ کے، اور ان میں حضرت خالد بن ولید کا جو رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، وہ بھی انسانی تاریخ کے کمال کے انسان، ان کا مطالعہ کیا ہے ان کی زندگی کا، تو ایسی حیرت ہوتی ہے کہ اتنے نڈار، اتنے بے باک، ایسے کمال کے جنگ کے شاہ سوار، تاریخ کے عظیم الشان سپہ سالار، جنگی حکمت عملی کو پڑھانے والے ایسے کمال کے جرنیل کے تاریخ کے ایسا شخص تاریخ کے اندر نہیں دیکھا۔ ہم تو کہتے ہیں اور جی سکندر اعظم کی بات میں کہ ہزاروں سکندر اعظم جو ہے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاؤں پہ کہ خاک کے برابر بھی نہیں، اتنی کمال کہ میں دو چار واقعہ آپ کو بتاؤں گا اس وقت کے درمیان، اب حیران رہ جائیں گے کہ اللہ کا بندہ کیا کیا چیز تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی تاریخ کی سب سے بڑی، جو انسانی تاریخ کا سب سے بڑا یہ سپہ سالار اور جرنیل اور شجاع اور جو مرد اور بہادر اور انٹیلیجنٹ، کمال ذہین اور کمال دور اندیش صلاحیتوں کا مالک حضرت خالد بن ولید، آپ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی صلاحیتیں دی۔ یہ قریش کے قبیلے، قریش ان کا نام ہے خالد بن ولید جو ہے وہ قریش کے ولید بن
مغیرہ ان کے والد کا نام ہے، اور یہ بھی بہت ہی انٹیلیجنٹ، سمجھدار اور بہت ہی دولت مند اور بہت ہی جری اور بہادر. انہوں نے اپنے بچے، ان کو اور بھی بیٹے تھے، انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ میں دیکھے صلاحیتیں اور ان کی خاص توجہ دی، ان کی خاص تربیت، ان کو خاص تربیت دی، تعلیم بھی تھی ان کی، تعلیم بھی ان کو سکھائی، اور ان کو خاص جنگ کے طریقے، نیزہ بازی، تلوار کمال کی، گھوڑا شاہ سواری، ہر فن جو جنگ کا تھا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ولید بن مغیرہ نے تھا. ولید بن مغیرہ بھی بڑا بہادر. ان کی اب ٹائم میں ہمارا نکل جائے گا، اس لیے اس کا میں پھر کبھی آپ کو بہت بتاؤں گا کہ ولید اپنا اس کے اندر بھی کیا صلاحیتیں تھیں. تو جب پہلا آغاز بدر میں نہیں آئے، بدر میں بھی چھوٹے تھے، غزوہ احد میں ان پہلی جنگ جو ہے اور میں نے بتایا کہ تاریخ کا ایسا مول ہیرا ہے، ایسا جرنیل ہے کہ اس جیسے جرنیل تاریخ کا کوئی بھی شاہ سواب مقابلہ نہیں کر سکتا. کہ انہوں نے کچھ کہتے ہیں کہ 200 کے قریب جنگیں لڑی، کچھ کہتے ہیں 300 کے قریب، چھوٹے چھوٹے پار کے 300 کے قریب جنگیں لڑی، اور کسی جنگ میں بھی شکست نہیں کھائی. خواہ وہ مشرکین کی طرف سے بھی لڑی پھر بھی شکست نہیں کھائی. یہ واحد اللہ کے ایسے واصلار، ایسے کمال کے جنی ہے کہ پوری اپنی زندگی کے اندر ہر جنگ کو جیتا. پہلی جنگ کا دیکھیں منظر کیا ہے کہ حضور وسلم غزوہ احد میں، احد کے پہاڑ میں، دیکھیں وہاں سے ان کا زندگی کا آغاز آتا ہے. یہ پہلا مارکا ان کا. وہاں پہ نوجوانوں کو سردار ان کو بنایا مشرکین مکہ نے، گھوڑ سوار تھے، ان کے انڈر دیے، اور یہ بھی چھوٹی عمر 17 سال کی عمر تھی. اور ان کو جب میدان جنگ میں آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے دور اندیش تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگی حکمت عملی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دور اندیشی، وہ بھی کمال کی. اب دیکھیں اس کمال کے ساتھ یہ کمال کس طرح ایک مقابلے میں آ جاتا ہے. دو کمال ہم آتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں میدان سلیکٹ کیا اور اپنے 50 تیر اندازوں کو، حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردی میں 50 تیر اندازوں کا کہ یہ جبل روما جو وہاں گئے ہیں احد میں پہاڑ میں، ادھر گئے ہیں نا عمرہ کرنے، جو بھی ہے مدینہ منورہ میں احد پہاڑ دیکھا نا، وہ چھوٹی پہاڑی ہے، وہ جبل روما ہے، وہاں 50 تیر اندازوں کو کھڑا کیا. ان کا ان کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ دیکھیں دور اندیشی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا یہاں کھڑے رہنا ہے، اور یہاں جگہ کسی صورت میں ہمیں فتح ہو جائے، شکست ہو جائے. دیکھو لفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت میں آتے ہیں، ہمیں فتح ہو جائے، شکست ہو جائے، تم دیکھو کہ ہمارے جسموں کو پرندے نوچ رہے ہیں، پھر بھی اس جگہ کو نہیں چھوڑنا جب تک میں نہ کہوں، اور یہاں سے جگہ سے نہیں ہلنا. تو مقابلہ شروع ہوا. تو 700 جو صحابی تھے ان کی تعداد تھوڑی سی، ان کا 3000 تھے، اور نبی اور اسلامی مسلمانوں نے یہ مقابلہ جیتا اور فتح حاصل کر لی، اور دشمن بھاگا. اور کیا ہوا کہ ابھی جنگ مکمل نہیں ہوئی نا، ابھی تو جب تک تو اب وہ بھاگے. تو یہ غلطی یہ کی وہاں پہ جو صحابی ہیں ان سے جو غلطی ہوئی، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے تاریخ کا ایک بہت بڑا سبق بنا دیا کہ جہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نافرمانی کرو گے تو پھر تمہارا شر فتح بھی شکست میں بدلے گی. یہ ایک سبق ملا وہاں سے. وہ نیچے آ گئے، اور اب حضرت خالد بن ولید دیکھو چھوٹے سے ابھی نوجوان ہے، ایک دم دماغ میں سٹرائک کیا، اور فوراً اپنا لشکر جو نوجوان ساتھ ان کو بلایا، اور انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ نیچے آئے ہیں، تو فوراً اس پہلے جبل روما پہ جتنے رہ گئے تھے ان پہ اٹیک کیا، 5-7 جو تھے ان کو شہید کیا، اور پھر واپس حملہ کیا. اور اس حملے کے اندر مسلمان ہمارے مجاہد جو ابھی تیار نہیں تھے ان پہ ایسا اٹیک کیا کہ وہ فتح جو ہاتھ میں آئی تھی وہ ہاتھ سے نکل گئی، اور خالد بن ولید وہ فتح لے کے وہ فتح لے گیا. اور اس میں مسلمانوں کا 70 بہترین صحابہ کا شہید ہو گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم آئے. اور یہ اس کی دیکھو خالد بن ولید کی اسٹریٹجی اور اس کی دور اندیشی نے سب کیا. تو اس میں
وہ فتح کر کے وہ ان کو فتح ملی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کہا کرتے تھے کہ حالت کے اندر اتنی صلاحیتیں ہیں، وہ یہ کیوں نہیں مسلمان ہو جاتا؟ اور بعض کہتے ہیں کہ وہ دعا بھی کیا کرتے تھے یا اللہ یہ مسلمان ہو جائے۔ تو پھر اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ خود بائی چانس غزوہ بدر میں ان کا ایک بھائی، اس کا نام تھا ولید بن ولید، یاد رکھے بیٹا یہ بڑی اہم، ان کا نام ولید کا ولید ہی رکھتے تھے پہلے، ایک بیٹے کا نام اپنے ہی نام پہ رکھ لیتے، ولید بن ولید بن مغیر۔ وہ مسلمانوں وہ کیا ہوا کہ غزوہ بدر میں وہ گرفتار ہو گیا، اور آپ پتہ ہے نا قیدیوں سے فدیہ لے کے چھوڑا تھا، تو اس کا فدیہ مانگا گیا، اور یہ خالد و حشام دونوں عبداللہ بن جیش انہوں نے گرفتار کیا تھا، ان کے پاس گئے اور دیکھے یہ ان کا بھائی بھی جو ہے وہ کتنی اس کے اندر بھی کیسی کمال کی صلاحیت ہے۔ بھائی اس کا پیسے ادا کیے، جو بھی طے انہوں نے پیسے ادا کیے، اور یہ ولید جو تھا ولید بن ولید ان کا بھائی گرفتار ہوا تھا، آزاد ہوا، اور تھوڑا ہی آگے جا کے پھر واپس آ گیا، اور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، مجھے کلمہ پڑھائے میں مسلمان ہونا چاہتا، وہ مسلمان ہو گیا۔ اور پھر بھائیوں نے اس کو کہا تمہیں پہلے ہی تو مسلمان ہو جاتا، ہمارے پیسے بچ جاتے، اور نے کہا نہیں، اگر میں پہلے مسلمان ہوتا تو یہ قریش کہتے کہ ڈرتے ڈر کے مسلمان ہوا ہے، میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں پیسوں کے ڈر کے نہیں پیسے دے کے، اب میں مسلمان صحیح دل سے ہوں، اور واقعی وہ مسلمان ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بن گئے۔ اب یہ سلسلہ چل رہا ہے، غزوہ خندق ہو گئی، پھر صلح حدیبیہ ہو گئی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ قضا، صلح حدیبیہ کے بعد عمرہ قضا کرنے گئے، تو پیچھے اپنے ان کے پیچھے ولید بن ولید، وہی ولید ان کا پیچھے اپنے اونٹ میں بیٹھا ہوتا، تو کہنے لگے ولید یار تیرا بھائی کی نظر نہیں آتا، وہ خالد ابھی مسلمان ہوئے، تو انہوں نے کہا کتنا اچھا ہوتا ولید کے اندر اللہ نے اتنی صلاحیتیں دی ہیں، ایسا شاندار وہ ایک سپاہی ہے، اگر وہ مسلمان ہو جائے تو کتنا وہ رہ نہیں سکتا اسلام کے بغیر، وہ اسلام اس کو حقیقت پتہ چل جائے، وہ اسلام ضرور قبول کرے گا، وہ کدھر ہے؟ اس نے کیا کیا کہ ولید نے خط لکھ دیا اپنے بھائی کو، واپس آ کے خط لے کے، میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بہت یاد کرتے ہیں، آپ سے بہت محبت، واقعی محبت ہوتی ہے نا کہ یہ بڑا ہیرا ہے، اسے یہاں سے ہمیں باہر ملنا چاہیے، یہ وہ گئے آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اچھا ذکر کیا ہے، کہتے تھے کہ کتنی اللہ نے اس کو صلاحیت عقل فہم دیا ہے، کتنی اس کے اندر اللہ نے صلاحیت دی، یہ کیوں نہیں اسلام قبول کرتا؟ اور یہ خط لکھا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے، میں نے جب خط پڑھا تو میں ایک دفعہ کام گیا، رات کو میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک بڑی تنگ جگہ پہ پھنسا ہوا ہوں، اور پھر اللہ نے مجھے اسے نکالا، میں ایک سرسبز اور شاداب جگہ پہ آ گیا ہوں، تو مجھے آنکھ کھلی تو میں نے کہا سگنل مل گیا ہے، فیصلہ کر لیا مسلمان ہونے کا۔ ساتھ حضرت عثمان بن طلحہ ایک صحابی ہیں جن کے پاس چابی خانے کعبہ کی، ان کو ساتھ لیا، وہ جوان تھے، دونوں نکلے اور مدینہ کی طرف چل دیے۔ راستے میں آئے تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ جو خفشہ سے آ رہے تھے، وہ بھی فاتح مصر ہے، یا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی راستے میں آئے، پوچھا ایک دوسرے سے کدھر جا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ہم تو مدینہ جا رہے ہیں اسلام قبول کرنے۔ وہ کہہ رہا کہ میں بھی، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں بھی جا رہا ہوں، اور تینوں پھر مل کے آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو دیکھا تو اتنے خوش ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا انداز آپ دیکھیں کہ بڑے بہت قیمتی ہیرے مل گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سینے سے لگایا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہا، اوے میرے صحابہ آج قریش نے اپنے جگر گوشوں کو تمہارے سامنے پھینک دیا۔ دیکھو کیسا کہ اپنے جگر گوشوں کو، یعنی اپنے قیمتی متاع جو ہے وہ تمہارے پھینک دیا ہے، اور اللہ نے تمہیں دیا۔ تو پھر یہ خالد بن ولید اور ان کے ساتھ ہی، یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی، انہوں نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی بڑی ہوگی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ پڑھے تھے وحی کو، کاتب وحی کے طور پہ بھی ان کو رکھا کہ وحی جو آتی ہے اس کو لکھنے کے لیے، یاد رکھے، یہ کئیوں کو نہیں پتا، یہ کاتب وحی بھی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پہلا موقع جو غزوہ موتا میں پیش آ گئی، یہ رومن امپائر کے خلاف ایک بہت بڑا مارکا تھا، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا
جب مختصر آپ کو بتا دو کہ ان میں اس میں پھر حضرت خالد بن ولید جو نکھر کے سامنے آ گئے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ حارث بن عمیر ایک صحابی ہے ان کو دے کے نا خاطر دے کے بسرا ہرکل جو ہوتا تھا ان کا رومن کا کیسر جو ہے کیسر کہتے تھے ان کو, ان کا بادشاہ تھا. ان کو ہاتھ دے کے بھیجا اور رستے میں ایک گورنر ایک علاقے کا گورنر تھا شرجیل بن عمر علاقہ گورنر, اس نے پکڑا اور شہید کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر آج ہم دنیا کی سپر پاور ہونے جا رہے ہیں یہ اس نے کہ میں ہمارے ایک سفیر کو قتل کیا, یہ برداشت نہیں ہو سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کا لشکر دے کے, دیکھو ذرا غور سے سن لو, دیکھو یہاں پہ 3000 کا لشکر دے کے اس کا سردار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ, ان کی زندگی کے بارے میں جب میں بتا رہا تھا آپ کو بتایا, زید بن حارثہ کو سردار بنایا. انہوں نے کہا کہ اگر یہ شہید ہو جائیں تو پھر جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ان کے چچا تھے ان کو, اور اگر یہ بھی شہید ہو جائے عبداللہ بن رواحہ کو پھر جھنڈا دینا, اگر یہ بھی شہید ہو جائے تو پھر اپنے میں سے کوئی بندہ چن لینا اور پھر جنگ کرنا. اور جب وہ یہاں یہ لشکر وہاں پہنچا تو حیران ہو گیا کہ 3000 کے ہم 3000 چھوٹی سی فوج ہے, اور ہرکل نے 1 لاکھ کے قریب وہاں فوج بھیج دی, خود بھی آ گیا جنگ. اس کو پتہ چلا رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج بھیجی ہے تو ڈر تو اندر خوف پیدا ہو گیا نا, تو آ گیا مقابلے کے لیے. اور یہ 3000 دیکھا کوئی اور ہوتا, تاریخ کا کتنا کمال کا, آپ ایسی مثال دنیا کی کوئی تاریخ نہیں بتا سکتی. 3000 ڈر کے کہتے اس کو, نہ موبائل تھا نہ کوئی سسٹم کا, اتنی دیر تک بندہ بھیجتے اور 10-15 دن بندے کو آتے جاتے لگ جاتے اور حالات خراب ہو جاتے. انہوں نے فیصلہ کیا کہ جنگ ہوگی, اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں بولے بیٹے جن کا میں نے ذکر کیا, وہ ایسی جو مردی سے لڑے اور لڑ کے نا شہید ہو گئے. پھر دوسرے نمبر پہ حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ لڑے, وہ بھی شہید ہو گئے, ان کے بازو کاٹ دیے گئے, اور اس لیے ان کے جعفر طیار کہتے ہیں کہ ان کے جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر لگ گئے اور اڑ رہے ہیں. اور پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شہید ہو گئے, تینوں شہید ہو گئے. تو صحابہ نے دیکھا کہ اب کون ہے, تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ جھنڈا پکڑایا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور آنکھوں میں آنسو سے کہہ لگے جھنڈا زید کے ہاتھ میں ہوا, وہ شہید ہو گیا. جھنڈا جعفر بن طیار جعفر طیار کے ہاتھ میں ہوا, وہ شہید ہو گیا. عبداللہ بن رواحہ ان کے ہاتھ میں ہوا, وہ شہید ہو گیا. اب یا اللہ یہ جھنڈا تیری خالد بن ولید نے پکڑا ہے, یا اللہ تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہے, اس تلوار کی حفاظت کرنا. یہاں سے سیف اللہ کا نفر, یا اللہ اس کی تو حفاظت کرنا. اور پھر اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بندے لے کے ایسا کمال کا, اب غور کرے ذرا, غور کہ 1 لاکھ کا لشکر ہو, 3000 بندہ ہو, تو 1 منٹ میں وہ 1 لاکھ لشکر حملہ کرے تو 3000 بچ ہی نہیں سکتے, تصور ہی نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ کا ایسا کمال کا جنرل, اللہ انہوں نے دماغ کا ایسا استعمال کیا, پہلے ایک دم اٹیک کیا اور اتنا لڑے, اور ان کے اندر نا ایسی شجاعت اور ایسی بہادری تھی, ڈر تھے, ان کو موت کا خوف ہی نہیں تھا, کوئی موت کا. اور خود کہتے ہیں کہ غزوہ موتا میں میرے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی. میں کہتا ہوں تاریخ کا کوئی بندہ ایسی پیش نہیں کر سکتا جی, کہ 9 تلواریں اتنی مضبوط, اور 9 تلواریں ٹوٹ گئی. کہ میرے ہاتھ میں صرف 1 تلوار چھوٹی تھی, یمنی بانا اس کو کہتے ہیں, یمنی بانا, وہ رہ گئی چھوٹی تلوار. یمن میں چھوٹے چھوٹے تلواریں بھی ہوتی تھیں, وہ رہ گیا تھا, ایک ہی رہ گئی. اللہ نے فتح دی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ اللہ نے فتح عطا فرمائی, ادھر سے کہہ دیا. اور یہ پہلا موقع تھا. پھر یہاں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیف اللہ کا لقب دیا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پیار کرتے ہیں ان کو. ہر آگے جتنے بھی مار کے آئے, میں جلدی سے آپ کو بتاتا ہوں تاکہ ہم تھوڑے وقت رہ گئے, تاکہ اس پہ ریکارڈ بھی ہو جائے. تو آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کیا, تو ان کو ایک
दाईं तरफ जो ग्रोह था उसका सरदार बनाया, उनको कहा नीचे जाके जो भी रास्ते में आएगा सिर्फ उससे मुकाबला करना है और सफ़ा पे पहुंचना है। तो जबल सफ़ा पे ये आगे ये भी चले गए, फिर आगे फ़तह मक्का हो गया। फिर फ़तह मक्का के बाद ग़ज़वे हुनैन हुई, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको भी साथ लिया। और ग़ज़वे हुनैन में फ़तह हासिल करने के बाद उज़्ज़ा का एक बोता है ना, आपने लात और उज़्ज़ा के बारे में सुना होगा ना, बोते थे दो बड़े बड़े, एक उज़्ज़ा का बोता कुदैर इलाके में वहाँ पे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको भेजा बंदे दे के कि जाओ उज़्ज़ा का बुत जो है वो उसको तोड़ के आना मार के। और लोग कह रहे थे जो उज़्ज़ा को तोड़ेगा तबाह हो जाएगा। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आके उस बुत को तोड़ा, लोग हैरान रह गए, फिर मुसलमान हो गए कि बुत टूटाएगा, वो कुछ नहीं हुआ। और सारी पूरी ज़िंदगी यही तसव्वुर करते रहे कि जो इसको नुकसान पहुँचाएगा वो तबाह हो जाएगा। ये फिर उन्होंने वो बुत तोड़ा। फिर आगे ताइफ के मैदान में भी इन्होंने फ़तह हासिल की। तो ये इस तरह आगे जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर इन्होंने फतवात का आखिरी वक्त तक शाह सवार। फिर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में जब बहुत बड़े फितने शुरू हो गए थे, नबूवत के दावेदार, मैंने पीछे इस प्रोग्राम में भी आपको बता दिया था कि 4 किस्म के जो नबी झूठे नबी पैदा हुए थे, उनके ख़िलाफ़ भी इनका बहुत बड़ा तलहा इब्न खवैलद, उसको भी उसके साथ जंग में उसको भी शिकस्त फाज दी। फिर मुसलमा कज़ाब के साथ जो जंग हुई बहुत ख़तरनाक जंग थी, जिसे मैंने बताया था मुसलमा जंग यमामा जिसको कहा, बहुत ख़तरनाक बहुत ज़बरदस्त। और इनकी दानिशमंदी, इनकी हिकमत अमली और इनकी तकरीर, ये तकरीरें बहुत शानदार क्या करते हैं, बहुत शानदार मुकर्रर बेहतरीन डर ऐसे तरीके से, इन्होंने ऐसी शानदार तरीके से मुसलमान कज़ाब के इतनी ख़तरनाक शिकस्त दी, इतने उनके बंदे तकरीबन आधे बंदे उनकी या फ़ौज जो थी उनको कत्ल किया, 20,000 से भी ज़्यादा उनके बंदों को मारा और उनको शिकस्त हुई। मुसलमान कज़ाब भी कत्ल हो गया वैशी, मैं बताया था ना कि उसके नेज़े से, और ये फ़तह हासिल हुई। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इराक़ के उधर गए, उसके बाद इराक़ के इलाके फ़तह करने शुरू कर दिए। एक बहुत दिलचस्प बात, इराक़ को फ़तह करना, इराक़ के इलाके फ़तह करना शुरू कर दिए। इराक़ का असल में इराक़ और ईरान जो था ये एक ही पहले होता था। ईरान का इराक़ में भी कब्ज़ा था और भी मुख्तलिफ इलाके जो है इस्लाम अरब के इलाकों पे कब्ज़ा किया होता, वहाँ पे फ़तह हासिल की। लुबाबा एक जगह, वहाँ पे फ़तह हासिल करके कब्ज़ा किया। फिर एक हज़ीर एक इनका सूबा था ईरान का, वहाँ पे हुर्मज़ का नाम सुना होगा। हुर्मज़ एक बहुत बड़ा जर्नैल था। हुर्मज़ जो था जिस तरह रुस्तम है ना, उसकी बात अगले किसी प्रोग्राम में करें। रुस्तम जो कादसिया में फिर उसको मारा गया रुस्तम। तो हुर्मज़ बहुत बड़ा जर्नैल, इतना बड़ा जर्नैल था, इतनी ताकतवर था और इतना मशहूर था कि हिंदुस्तान के दुनिया के अंदर उसका चर्चा था। और जब इन्होंने उस पर उसकी जो रियासत थी ना, उस पर हमला किया खुदैर पे जाके, तो जो ईरान का जो बादशाह था ना, उसने भी 1,40,000 लश्कर भेज दिया उसके अंदर। अब खालिद बिन वलीद अकल देखे और बहादुरी और जुर्रत और दराज देखे क्या करते हैं वहाँ पे। हज़रत खालिद बिन वलीद, मेरे बच्चों ये कहानी आज के दौर के अंदर इसको याद रखें कि इस्लाम नफरी से नहीं डरता। हम उनको चैलेंज करते हैं जो बड़ी ताकतें हैं, हम उनको कहते हैं कि हमारी तारीख उठा के देखें, हमारा एक एक बंदा लाखों में भारी था। आज भी हम अगर ईमानदार निकले तो तुम हमारे रास्ते में नहीं आ सकोगे। अमेरिका और रूस और दुनिया की सब ताकतें जो इस्लाम के खिलाफ उठी हुई हैं आजकल, उनको हम चैलेंज करते हैं कि एक भी हमारा बंदा उठ खड़ा हुआ तो फिर तुम्हें नहीं रास्ता मिलेगा। अब देखें खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला ने क्या किया, 1,40,000 का लश्कर आ गया और उन्होंने क्या किया, बजाय के जंग में जाने के सीधा हुर्मज़ के खैमे के पास चला गया और वहाँ घोड़े खड़े करके आवाज़ दी हुर्मज़ को कि मैं आओ मुकाबले के लिए बाहर निकलो। कल के चंद बंदे, अब हुर्मज़
اندر ایک بڑا جنرل تھا، اس کے فوج تھی، تو کیسا ان کے خیمے کے قریب کر کے آؤ تم بہادر ہو بڑا، تمہارا تو میرے ساتھ مقابلہ کرو. وہ جوش میں پہلے چلایا اس کو اور وہ مقابلے کے لیے آ گیا جی. کہ نہیں اب فوج ادھر بھی بیٹھی ہے، حرمت جو ہے باہر نکلا اور اس کے ساتھ تلوار سے مقابلہ کیا. حضرت خالد بن ولید کتنی عقل مندی سمجھے، کتنے لوگوں کو بچایا ہے، کتنی عقل مند. یہ دیکھیں کہ بجائے کے میدان میں ان کے آ کے ان سے مقابلہ شروع کر دیا، وہ لڑائی ہوئی اور حضرت خالد بن ولید اس کے سینے پہ بیٹھ گیا، ان کو نیچے کر دیا اور ان کا سارا سر کاٹا. جب حرمت جو اتنا بڑا بہادر سپہ سالار جو فوج کا تھا، تو اس کا سر کاٹ دیا اور دعائی پڑ گئی کہ وہ صاحب ہمارا تو سردار مارا گیا. تو ساری فوج ہی دوڑ گئی اور فتح حاصل کر. تو یہ تھا اتنے عظیم شان خالد بن ولید. پھر آگے ایران پہ آگے قبضہ کرتے بڑھتے ہی چلے گئے ایران. اب ایران کے علاقوں پہ فتح کرنے کے بعد شام کے علاقے پہ بھی ایک فتح کا چل رہا تھا. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو شام کے علاقے کی طرف بھیجا اور وہاں پہ آخری جنگ جو رومیوں کے خلاف جنگ تھی، رومیوں عیسائیوں کے خلاف، وہ جنگ یرموک تھی. اور جنگ یرموک جو تھی وہ بھی بڑی سخت جنگ تھی اور اس میں بھی فتح حاصل کی. ان کا کرسچن کو عیسائیوں کے رومیوں ایک ہی سال کے اندر دیکھیں ادھر کا فتح حاصل کر کے ایران کے ادھر چلے گئے اور 1,40,000 بندہ مارا اس جنگ میں، جنگ یرموک کو. انشاءاللہ بچے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں تو ہم کسی پروگرام میں یہ آپ کو جنگ یرموک اور جنگ قادسیہ علیحدہ علیحدہ یہ بتائیں کہ ضرور آپ کو پتہ کہ اسلام ہمارے مسلمانوں کی بہادری کا کس سے پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہم کس طرح دنیا کے اندر غالب ہوئے. اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے نا ایسا شادر کہ دیکھتے ہی دیکھتے 2 سپر پاور جو تھی ان کو روند ڈالا، ان کو تخت و تراج کر دیا، ان کو بخیے گھیر دیے، ان کو تباہ برباد کر کے رکھ دیے، تباہ کر دیا پوری 2 طاقتوں کو. اور روم کی طاقت کے سر پہ کھڑے ہو کے اور یہاں پہ ایسی شاندار فتح حاصل کی. اور اب کیا ہوا جب اب آخری دیکھ 2 واقعات بعد آخری یہ دیکھیں کہ یہ مشہور ہو گیا. دیکھو اب آخری جو میں بات تک ہماری مکمل ہو جائے، مشہور ہو گیا کہ خالد بن ولید اور پتہ نہیں کیا ہے جہاں بھی. اور ایک اور بات میں کہ خالد بن ولید نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیار کرتے تھے، یہ بھی ریکارڈ میں آ جائے، سچی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اکٹھے حج کیا نا، تو بال لے کے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بال کٹائے تو انہوں نے بال لے کے اپنی ٹوپی میں رکھ دیے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خالد کیوں لے رہے ہو؟ کہہ رہے کہ یا رسول اللہ تاکہ مجھے برکت ملے اور میں فتح حاصل کروں. نبی صاحب کہ میری بالوں کی اور میری دعاؤں کی وجہ سے تم کسی جنگ میں شکست نہیں کھاؤ گے. اب یہاں پہ لوگوں میں مشہور ہو گیا، توکل میں فرق پڑتا ہے نا، لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ خالد جہاں جاتا ہے، باقی اتنے بڑے بڑے سردار ہیں، جہاں خالد جاتا ہے وہاں پاسے پلٹ دیتا ہے، فتح ہی فتح حاصل کرتا ہے نا دنیا کے. اور کانپنے لگے، دنیا کے بادشاہ کانپتے تھے. یقین کریں کہ میں آپ کو جب اگلا قادسیہ کی اور یرموک کی بات بتاؤں گا حیران ہو گئے. خالد رضی اللہ کا نام لوگ کانپتے تھے، بھاگ جاتے تھے، کہتے لڑائی سے بچنے کی کوشش کرتے تھے. تو خالد بن ولید کا پیچھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پتہ چلا کہ لوگوں کے اندر یہ توکل جو ہے یہ کمزور ہوتا جا رہا ہے. تو انہوں نے ایک خط بھیجا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ. یہ بھی تاریخ کا ایسا کمال کا واقعہ، اس کو آپ بچوں اور میرے جوانوں اور اب میرے ساتھیوں اس کو اپنے سینے میں باندھ دیں. کتنا عظیم، چھوٹی بات نہیں. ایک بڑا جرنیل، کامیاب، دنیا کا فاتح عالم، وہ کھڑا ہے، فتویٰ حاصل کر رہا ہے. لیٹر چلا گیا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ خالد کو مظہور کر دو اور خود سپاہ اپنی یہ کمان جو ہے سنبھال لو. جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ توکل کمزور ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ عمر کی وجہ سے اپنا خالد بن ولید کی وجہ سے فتوحات ہوتی ہیں. انہوں نے ان کو مظہور کر دیا. اب جب ان کو لیٹر، ابو عبیدہ بھی بڑے پریشان ہوئے، شرم سے کہنے لگے مجھے کھاتا آ گیا، میں مجبور ہوں. اور ان کو جب ان کے گلے سے لے کے
اپنے گلے میں جو بھی ہوتا تھا سوا سالار کا ڈالا، اور خالد بن ولید نے جو الفاظ ادا کیے تاریخ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی میرے ساتھیوں. یہ کمال کے الفاظ ہیں، ایسی کمال کے الفاظ کہ میں کہتا ہوں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. اور کہنے لگے کوئی اور ہوتا اتنا بڑا ہے، اور کہ جا بھی جا، میں نہیں لڑتا، میں تو جانا، سنبھالو اپنا میدان ہے. کہتا کہ اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے الفاظ تاریخ کیسی گواہ. کہہ لگے کہتے سنے ذرا غور سے، کہہ لگے اگر میں خالد بن ولید کے لیے لڑتا ہوتا تو میں ابھی چھوڑ کے چلا جاتا. اور لوگوں، میرے ساتھیوں، میں خود اللہ کے لیے لڑا ہوں، میں اللہ ہی کی خوشنودی کے لیے لڑ رہا ہوں. اس لیے میں ایک سپاہی کی حیثیت میں بھی میں اللہ کی لڑوں گا. اس لیے اسی وقت آ رہا اور سپاہی کی حیثیت لڑنے لگا. کیسی تاریخ کیا بتاتی ہے. اب 21ویں خجی کا بھی عمر 51-52 سال ہی، چھوٹی عمر ہی ہوئی ابھی ہے. آخری وقت آ گیا، آخری وقت 21 ہجری کو، اور خمس کے اندر اپنے بستر پہ پڑے ہوئے ہیں. اور میرے ساتھیوں بڑی دردناک یہ بات ہے. اور رونے لگے، اونچی اونچی رونے لگے. صحابی اپنے ساتھی آئے اور بیوی بیٹھی تھی، ساتھی آئے، کہنے لگے او ابو سلیمان نے اس کا کہتے ابو سلیمان، اور تو اتنا بہادر، اتنا شجاع، اور تو موت کے پیچھے اتنا بھاگتا تھا، تو موت کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا تھا، آج مرنے کا وقت ہو گیا، آج رو کیوں رہے ہو. کہنے لگے اور میرے ساتھیوں، میرے دکھ کو پہچانو، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں. مجھے دکھ اس لیے آ رہا ہے کہ آج میں تو موت البیت، اور میں تو میدانوں میں موت کی تلاش میں رہا کہ مجھے شہادت ملے. لیکن آج میں اپنے بستر میں پڑا ہوا میں وہ فوت ہو رہا ہوں. جیسے ایک بار کہا گیا تھا، کبھی کہتے اونٹ کی طرح میں دنیا سے جا رہا فوت ہو رہا ہوں، کہیں کہتے میں اپنے بستر میں تو موت البیت. اور دکھ بھی یہ ہے کہ میں گھر میں بیٹھا، میں میدان جنگ میں شہادت کی تلاش میں اتنا پی رہا ہوں، مجھے شہادت نہیں ملی. آج مجھے موت بستر پہ آ رہی ہے. تو ان کی بیوی بیٹھی تھی، ساتھی نے کہا اے ابو سلیمان، اے ابو سلیمان، اور تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کہا ہے، تو سیف اللہ ہے، اور جو اللہ کی تلوار کسی دشمن کے ہاتھ سے نہیں کاٹ سکتی. تجھے کوئی دشمن تجھے قتل نہیں کر سکتا، تو سیف اللہ ہے. پھر انہوں نے اطمینان ہوا، انہوں نے کہا دیکھو میرے جسم کا ہر حصہ، ہر جگہ پہ لگا کے دیکھو، ہر جگہ پہ یہ زخم آیا ہے، ہر جگہ مجھے تیر کہیں نہ کہیں زخم ہے. اور لیکن یہ اللہ کا غازی، یہ شہیدوں کا شہید، دیکھو جس کی نیت شہادت کی ہو تو شہادت کا حساب ملتا ہے نا. لیکن اللہ نے سیف اللہ کہا تھا، سیف اللہ کو کوئی تلوار، دنیا کی کوئی تلوار نہیں مار سکتی. اب ان کو پھر اطمینان آیا، اور آخری وقت دنیا سے چلے. اور ایسے آخری وقت اللہ کے راستے میں اتنا زیادہ خرچ کرنے والے تھے، حالانکہ مال غنیمت بھی فتوحات مل رہی تھی، بڑا پیسہ ملا. یہ جو حرمت کا میں نے بتایا نا، حرمت بہت بڑا جنیر، اس کے سر کا تاج جو تھا نا سونے کا، ہیرے جواہرات پہ جڑے ہوئے تھے، 1,00,000 ریال کا تھا، 1,00,000 ریال کا. اور اعظم صدیق رضی اللہ عنہ کہ اس نے اس کو مارا ہے، اس کا ساری چیزیں جو ہے اس کو مل جائے. اس کے باوجود جب آخری وقت آیا، وراثت میں کیا چھوڑا؟ اچھا ایک اور بات رہ گئی تاکہ آ جائے. وراثت میں ایک گھوڑا تھا، اور صرف اپنی تلوار تھی، اور کوئی کچھ پیسہ ہی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. اور اتنا لوگ روئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مدینے میں اتنا روئے، لوگوں رو لو، اس کے بعد کوئی ایسے عظیم الشان جرنیل کے لیے نہیں روئے گا. رو لو جتنا رونا چاہتے، خود بھی روتے تھے، ہر بندہ رو رہا تھا. اور ایک اور بات ہے میرے بھائیوں تاریخ کہ ان کا ایک گھوڑا جو تھا جن میں جاتے تھے، اشکر اس کا نام تھا، وہ رونے لگا، وہ دندار آتا، اور اس کی آنکھوں میں آنسو لوگوں نے دیکھے، تاریخ گواہ ہے.
ان کا گھوڑا رو رہا تھا اور چیخ رہا تھا اور رو رہا تھا، اور لوگوں نے کہا یہ اللہ کا اتنا عظیم الشان جرنیل دنیا سے جا رہا ہے، اس کا گھوڑا بھی اس کی یاد کے لیے رو رہا ہے۔ یہ گھوڑے پہچانتے ہیں، گھوڑے جو ہے نا یہ اپنے مالک۔ تو یہ میرے جی ساتھی آج ہم نے اس عظیم الشان جرنیل، اس عظیم الشان فاتح، اس عظیم الشان جو سپہ سالار، اس عظیم الشان ماہر جنگ، ضرب و حرب کی عظیم الشان پلانی کرنے والا، ان کا آج ذکر کیا ہے۔ اور میرے جی ساتھی آج اس کا سبق یہ ہے کہ آج ہمیں یہ دے رہا ہے کہ ایک بندہ بھی اگر ہو تو لاکھوں کے لشکر کو بھی وہ تباہ کر سکتا ہے، اگر اس کے دل کے اندر ایمان ہو تو ہمیں کوئی دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتے اگر ہم صحیح مسلمان ہوں۔ آج بھی ہم دنیا کو چیلنج کرتے ہیں کہ یہ ہمیں کمزور نہ سمجھے، جب ہم اٹھ کھڑے ہوں گے تو پھر تمہارا بھی وہی اشر ہوگا جو ایران اور عراق اور ایران اور روم کا کیا تھا، آج تمہارا بھی وہی اشر کرنے والے ہیں۔ اس لیے ابھی بعض ہندوستان سے بھی کہتے ہیں، ان کو پیغام دیتے ہیں، دیکھو ہماری بچی اٹھی ہے مسکان، اور اس نے تمہارے بہت بڑی طاقت کو چیلنج کر دیا ہے کہ نہیں؟ ایک بچی کے زبان کے اندر کتنی کمال کی طاقت، وہ طاقت نکلی ہے کہ ہم آج بھی مسلمانوں کے اندر طاقت آئی ہے، تم میرے راستے میں کبھی بھی نہیں اٹھ سکتے۔ اس لیے جہاد ہی ہمارے مسائل کا حل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جیسے جرنیل عطا فرمائے، ایسا غیرت مند عطا فرمائے، ایسا جری اور بہادر عطا فرمائے، تاکہ ہم دنیا میں پھر وہ غلبہ حاصل کر سکے، اور کشمیر چھوڑ پوری ہندوستان پہ ہم قبضہ کرنے، کیونکہ ہندوستان ہمارا ہے، ہمارے باپ مسلمان تھے، انہوں نے ان کا تھا، یہ ہندوؤں نے قبضہ کیا، یہ ہمارا ہندوستان پورا بھی ہمارا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت